بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 نومبر بروزوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا سرپرائز، ڈی سی منڈی بہاؤالدین اور اے سی منڈی بہاؤالدین آج لاہور ہائی کورٹ پہنچے تھے، بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں اور یہ معاملہ اب بڑا ہی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے، اور جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور عدالت نے بڑے سخت ریمارکس دیے اور کیسے بار کو استعمال کر کے ڈی سی اور اے سی آج ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، ساتھ ہم بات کریں گے سینئر سول جج کی طرف سے جو زیادتی کی گئی تھی، اس زیادتی کا جو معاملہ ہے اس پر آج کیس پر سماعت ہوئی ہے اور سینئر سول جج کو جیل بھیجا گیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج جو شریف مافیا ہے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کے حوالے سے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے اور اپنا بلنڈر چھپانے کے لیے یا ریاست دشمنی چھپانے کے لیے آج ان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ سندھ حکومت خلاف ضابطہ تعمیرات کے لیے ان کو جائز قرار دینے کے لیے آرڈیننس لے کے آ رہا ہے اور تعمیرات اور رہائشی یونٹس کو ریگولرائز کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ آرڈیننس بہت جلد لے کر آ رہے ہیں۔ آرڈیننس کے ذریعے مقررہ عرصے میں تمام غیر تجارتی تعمیرات کو تحفظ دیا جائے گا۔ آرڈیننس کے ذریعے ایک کمیشن بنایا جائے گا جو سرکاری زمین پر رہائشی یونٹس اور قواعد کی خلاف ورزی کی نشاندہی کرے گا۔ ذرائع کے مطابق زمینوں کو بعض شرائط اور جرمانے کے ساتھ ریگولرائز کیا جائے گا۔ آرڈیننس میں خلاف ضابطہ تعمیرات اور قبضوں پر سزائیں بھی تجویز کی جائیں گی۔ تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزی پر بھی سزا تجویز کی جائے گی۔ سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد آرڈیننس توثیق کے لیے گورنر کو بھیجا جائے گا، جن کی منظوری کے بعد یہ آرڈیننس نافذ العمل ہوگا۔ اب اگر گورنر سے انہوں نے آرڈیننس لے کر آنا ہے یا اس کو منظور کروانا ہے تو اس کے لیے پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ بغیر رضامندی کے یہ معاملہ نہیں چلے گا اور یہ آرڈیننس پاس نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس میں بہت بڑا طبقہ ہے اور ماضی میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکاری زمینوں پر وہاں پر فلیٹس بنائے، سرکاری زمینوں پر رہائشی پلازے بنائے اور اب یہ پیسے ہڑپ کر چکے ہیں، نہ ان کے پاس پیسے دینے کو ہیں جو سائلین ہیں، اور اب یہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہر حال میں یہ جو سرکاری زمینوں پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی تھیں ان کو بچایا جائے، اور اس کا اب یہ آرڈیننس کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ اور اگر آرڈیننس یہ لے بھی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈیننس اٹھا کر پھینک دینا ہے، کیونکہ اس آرڈیننس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو معاملہ سامنے آیا ہے، نواز شریف کی تقریر پر جو حکومتی تنقید ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایک جماعت کا ساتھ یا جانبداری کا جو تاثر ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ کانفرنس کی روایت ہے کہ اختتامی سیشن میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پہلی کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ شیریں مزاری اور بلاول بھٹو، جبکہ دوسری میں یوسف رضا گیلانی نے خطاب کیا۔ پہلی 2 کانفرنس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ نواز شریف کی تقریر کو بلیک آؤٹ کرنا موجودہ دور میں میسر آزادی رائے پر سوالات اٹھاتا ہے۔ موجودہ حکومت نے اسحاق ڈار اور پرویز مشرف کی تقاریر نشر ہونے دی، انہیں عدالتیں اشتہاری قرار دے چکی ہیں، تو نواز شریف کے حوالے سے کیوں ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور حکومت نے عدلیہ کو درپیش اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ آسما جہانگیر کانفرنس عوام کی اسمبلی ہے، اس کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور کئی وفاقی وزراء آسما جہانگیر کانفرنس میں سابق وزیر اعظم کے خطاب پر تنقید کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہمارا مقصد نواز شریف کو پروموٹ کرنا نہیں تھا۔ اب اگر تو آسما جہانگیر فاؤنڈیشن یہ کہتی ہے کہ یہ عوام کی اسمبلی ہے اور یہاں ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، تو پھر میری ان سے گزارش ہوگی کہ اگر وہاں پر نواز شریف کا خطاب ہو سکتا ہے تو پھر آپ وہاں طارق جمیل صاحب کا بھی خطاب کروا دیتے، آپ وہاں پر جو حافظ سعد رضوی ہے TLP کے ان کا خطاب کروا دیتے۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر ہر طرح کے لوگوں کی نمائندگی ہے یا وہ عوام کی اسمبلی ہے، تو پھر آپ صرف سیکولر مافیا کو ہی پروموٹ کرتے ہیں، پھر آپ مذہبی لوگوں کو بھی لے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو تو آپ نہیں اپنا سٹیج شیئر کرتے، تو مفرور اور اشتہاری کے ساتھ پھر کیسے آپ نے اپنا سٹیج شیئر کیا ہے؟ اور آپ نے بڑے طریقے سے پری پلان یہ سارا کچھ کیا ہے، جس کو پوری قوم نے مسترد کیا، اور اب آپ چاہے جتنے بھی ہیلے بہانے کر لیں آپ کو معافی ملنے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف نوکری کے بہانے خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کا جو معاملہ ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں سول جج کو آج پیش کیا گیا تھا، اور وہاں پر جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، پہلے 3-4 دن کا جسمانی ریمانڈ مل چکا ہے، مزید استدعا کی گئی۔ عدالت نے سینئر سول جج کو جو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سینئر سول جج تیمر گرا جمشید کنڈی وہ ریپ کے الزام میں گرفتار کیے گئے تھے، اور یہ جو متاثرہ لڑکی ہے اس نے پولیس تھانہ میں تحریری شکایت درج کروائی تھی، اور ڈی ایچ کیو میں لڑکی کا جو طبی معائنہ ہے وہ کروایا گیا تھا۔ اور یہ سینئر سول جج ہیں تیمر گرا، یہ علاقے کا نام ہے، اور جج کا نام ہے جمشید کنڈی۔ ان کے خلاف یہ الیگیشن تھا۔ جج نے لڑکی سے نوکری دینے کے لیے مبینہ 15 لاکھ روپے لیے تھے۔ میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق کے بعد ضلع دیر میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کیس میں سینئر جج کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈی پی او لور دیر کا کہنا تھا کہ متاثرہ لڑکی کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی اور جج کو ہم نے حراست میں لیا تھا۔ دوسری جانب جو آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو رجسٹرار ہیں پشاور ہائی کورٹ، وہ ان کو پہلے ہی فارغ کر چکے ہیں اور ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور یہ معاملہ پھر مزید آگے ابھی جائے گا، اور ملزم کے خلاف جو کیس ہے وہ آگے بڑھے گا۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے، ایک تو آج قوم کو مبارکباد ہو، وزیر اعظم عمران خان نے القادر یونیورسٹی کا آج افتتاح کر دیا ہے۔ یہ تصوف کی پاکستان کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی نام پر یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اور یہ پاکستان کی نسلوں کو سدھارنے کے لیے یہ ایک تاریخی کام ہے، اور اس پر تو ہم وزیر اعظم عمران خان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جو آج انہوں نے کام کیا۔ وہیں پہ وزیر اعظم عمران خان نے جو کرپٹ مافیا ہے ان کو بھی بے نقاب کرتے ہوئے کہا، اور وہی آسمہ جہانگیر کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز سے متعلق ایک سیمینار لاہور میں ہوا۔ اس سیمینار میں چیف گیسٹ اسے بلایا گیا، جس سے اسی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا، عدالتوں نے سزا دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اشتہاری اور مفروض ڈکلیئر کیا۔ لاہور میں ججز کی موجودگی میں سیمینار میں سزا یافتہ شخص کو بطور مہمان نے خصوصی بلانے پر پیغام دیا گیا کہ ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا ڈاکہ مارو، آپ کو ہر طرح کی اجازت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یہ جو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں، ان کو آپ بند کرنی ہوگی، نہیں تو ان کے لیے آگے عوام کے سامنے منہ دکھانے کے یہ لوگ قابل نہیں ہوں گے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر پہنچے ہیں، اور ان کو جو 3 ماہ کی سزا ہوئی تھی اس کو سسپینڈ کروانے کے لیے وہ آج لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور اس میں جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، ان کی عدالت میں آج سماعت ہوئی۔ اس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو بطور وکیل عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں پر بھی منڈی بہاؤالدین میں بھی جو ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں ان کو پیش کیا گیا، لیکن ڈسٹرکٹ بار کے صدر کے سامنے جب یہ ساری بات ہوئی تو وہ تو پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن یہاں پر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، لیکن پتہ نہیں ایسے مافیاز کے ساتھ وہ کیسے عدالت میں چلے گئے۔ بہرحال چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور صوبہ پنجاب کی ہائی کورٹ نے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے صارف عدالت کی جانب سے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو دی جانے والی 3 ماہ کی جو قید ہے اس کے حوالے سے اپیل پر سماعت کی۔ دونوں افسران نے گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں سزاؤں کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران سخت ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کے افسران کورٹس کو چلانا نہیں چاہتے؟ کیا آپ کے افسر نے کلرک کو بھیج کر فاضل جج کی بے عزتی کروائی ہے؟ عدالت میں ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین طارق بسرا بھی موجود تھے جن کو یہ سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جج کو کال کیوں کی؟ تمہیں عدالت نے بلایا، تم نے کس حیثیت سے جج کو فون کیا؟ آپ کی اوقات کیا ہے جج کو فون کرنے کی؟ اگر آپ کو لگتا تھا کہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ غلط ہیں تو آپ اپیل میں جا کے چیلنج کر سکتے تھے۔
آج آپ سزا کو چیلنج کرنے آئے ہیں تو آپ ان پروسیڈنگز کو بھی چیلنج کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عدالت کو بتایا کہ میں اس دن چھٹی پر تھا، میرا اس کیس سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تاہم عدالت اس کے جواب پر اطمینان کا اظہار نہ کیا، اور عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ ایسے ختم ہونے والا نہیں ہے، ہم پورا ریکارڈ طلب کریں گے اور اس ریکارڈ میں پھر ساری چیزیں آئیں گی، آپ نے جو کال کی ہے وہ بھی ریکارڈ آئے گا، جو عدالت میں پروسیڈنگز ہوئیں، جو آپ کو نوٹس ہوئے، جو شوکاز ہوئے، جو ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، CCTV فوٹیجز ہم منگوائیں گے، کیمرے لگے ہوئے ہیں عدالتوں میں، ساری چیزیں ہم منگوائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا بدماشی بنائی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، یہاں ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، قانون کا اس شخص کو پتہ نہیں اور وہ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کا ایڈوکیٹ جنرل سے یہ مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر عدالت قانون کے برعکس کام کرتی ہے تو آپ اپیل میں آ جاتے، یہ تو نہیں کہ آپ عدالت میں جا کر اپنا ناجائز اختیار استعمال کرنا شروع کر دیں اور بدتمیزی شروع کر دیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہم نے مل کر اس سسٹم کو چلانا ہے، ایسے تو یہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ میں عدالت کی آبزرویشن کی تائید کرتا ہوں اور میں عدالت کے ساتھ ہوں۔ ابتدائی سماعت کے بعد عدالت نے صارف عدالت کی جو سزا تھی اس کو معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کیے اور مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ ہم ریکارڈ دیکھیں گے اور پھر یہ نہ ہو کہ یہ سزا 3 ماہ سے آگے چلی جائے اور پھر آپ کو لمبے عرصہ کے لیے جیل جانا پڑے۔ تو عدالت نے سارے فریقین کو طلب کر لیا ہے اور ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو اس میں جج صاحب ہیں ان کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوں گے اور وہ اس سارے معاملے کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، اور یہ جو بچنے آئے تھے سزا سے، اب امیر بھٹی صاحب کی عدالت یہ نہیں بچیں گے۔ آج امیر بھٹی صاحب نے ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ جج کو فون کر کے دھمکیاں لگائیں، آپ کو یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب عدالت کے سامنے بھیگی بلی بن گئے اور انہوں نے کہا جناب نہیں، میں تو اس دن چھٹی پہ تھا، میں تو تھا ہی نہیں، میرا تو اس معاملے سے لینا دینے کوئی نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا نہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ پر کیا اس پر سماعت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔